ایک جن جس کو ابلیس کہا گیا، اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے افضل ہوں۔ آدم کی فضیلت کا انکار کرنا یہ کس کا فلسفہ ہے؟ ابلیس کا فلسفہ ہے، شیطان کا فلسفہ ہے۔ اس فلسفے کے اندر اللہ کہہ رہا ہے یہ بات اپنی طرف سے نہیں، قرآن پڑھیے، ترجمہ اٹھائیے، عام فہم، کامن سینس، کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ جبریل فرشتوں میں ہے، میکائیل فرشتوں میں ہے، اسرافیل فرشتوں میں ہے، ملک الموت فرشتوں میں ہے۔ جبریل چھوٹے رسول ہے، جبریل کا منصب چھوٹا ہے۔ جبریل کے بارے میں قرآن پاک میں متعدد آیات ہیں، ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ اللہ جبریل کی اہمیت، فضیلت، ہر چیز بیان کرنے کے باوجود حکم کیا دیتا ہے؟ آدم کو سجدہ کرو۔ جبریل تو نورانی مخلوق ہے، آدم کو سجدہ کیوں کرے؟ اگر اعتراض کرنا تھا تو جبریل کو کرنا چاہیے تھا۔ میں تیرا رسول، میں تیرا پیغمبر، میں تیری وحی کو سنبھالنے والا، یہ آدم میرے سے افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہاں پہ اللہ کا حکم آیا، جبریل نے بھی سجدہ کیا۔ کائنات میں ایک تھا جس نے فضیلت بشر کا انکار کیا۔ جب یہ مقدمہ ہمارے علماء نے اپنے بریلوی بھائیوں کو سمجھایا، اپنے بریلوی دوستوں کو بتایا کہ آپ مبالغہ کرتے ہیں، آپ اپنی طرف سے محب رسول ہیں، آپ سمجھتے ہیں نبی کو نور کہنا نبی کریم کی افضلیت کے اوپر دلیل ہے۔ ان کو سمجھایا گیا نہیں، نبی کو نور کہنا نبی کی فضیلت نہیں ہے بلکہ نبی کی تنقیص ہے، کیونکہ نور نے تو بشر کو سجدہ کیا تھا۔ بات سمجھ آ گئی؟ چاہیے تو یہ تھا رجوع کرتے اپنے موقف سے، اپنے موقف کو بدل دیتے، اقرار کر دیتے بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی اشرف المخلوقات سے ہے۔ چاہیے تو یہی تھا نا۔ بات تو سمجھ آ گئی، بات تو دماغ میں پڑ گئی، ہاں بشر افضل ہے، جبریل نے بھی سجدہ کیا، افضل ہے، یقینی بات ہو گئی۔ چاہیے یہ تھا یو ٹرن لیتے، رجوع کرتے، لیکن علماء کے جواب میں تحریریں لکھی، نیا فلسفہ کر لیا، کہا ایک نور ایسا ہے جو بشر سے افضل ہے۔ اچھا جی وہ کون سا نور ہے؟ نعوذ باللہ، نور من نور اللہ، اللہ کا نور بشر سے افضل ہوتا ہے۔ لوگوں یہ کیسا فلسفہ ہے، یہ کیسی بات ہے؟ تم پورا سال نبی کو نور من نور اللہ، اللہ کے نور کا حصہ مانتے ہو۔ سنو پھر، اللہ کا نور لم یلد ولم یولد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ بات سمجھ آئی؟ اللہ کا نور پیدا نہیں ہوتا، اللہ کا نور پیدا، ہم کہتے ہیں نبی کریم پیدا ہوئے، تم کہتے ہو نور من نور اللہ، اللہ کا نور پیدا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کا نور پیدا نہیں ہو سکتا۔ میلاد کا منکر کون ہوا؟ اللہ کا نور پیدا ہی نہیں ہوا۔ ہم تو کہتے ہیں نبی کریم پیدا ہوئے، تم کہتے ہو میلاد کا منکر کافر، میلاد کا منکر ابلیس، میلاد کا منکر وہابی، میلاد کا منکر پتہ نہیں کیسے کیسے تانے۔ حیران کن بات ہے، اللہ کی قسم یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرم آئے یہود، یہ مسلمان ہیں اتنی نہ بڑا پاکی دامہ کی حقائق، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے قبا دیکھ، الزام ہم پہ لگایا لیکن اللہ نے فیصلہ کر دیا میلاد کا منکر کافر ہے۔ آج کے بعد کوئی تمہیں کہ اس کو پکڑ لو، لکھ کے دو، احکام پہ دستخط کرو، اپنے مقدمے کو ریکارڈ کراؤ، میلاد کے منکر تم ہو، ہم نہیں، کیونکہ اللہ کا نور پیدا ہو سکتا نہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ کا نور بھی پیدا ہوتا ہے۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، کتنے شرم اور افسوس اور دکھ کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت میں ایسے گروہ پیدا ہوں گے جو بنی اسرائیل پہ عیسائیوں اور یہودیوں کی پیروی میں ان کے قدم بہ قدم چلیں گے، یہاں تک کہ اگر کسی نے بت کو پوجا ہوگا وہ بھی بت بنائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرتے کرتے تم یہاں تک پہنچ گئے۔ عیسائیوں کا کیا قصور ہے؟ عیسائیوں نے عیسیٰ کو اللہ تو نہیں بنایا، کیا کہا؟ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے بھی یہ جرأت اور جسارت نہیں کی
کہ عیسیٰ کو اللہ کہتے تھے، انہوں نے بھی یہ جرأت اور جسارت نہیں کی. انہوں نے کیا فلسفہ گڑا؟ عیسیٰ کی شان کو بلند کیا جائے، یہاں تک لے آیا جائے کہ کہا جائے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ رب العزت نے ان کی اس بات کو اتنا ناپسند فرمایا، کہا یہ اتنی تلخ بات ہے، یہ اتنی گندی بات ہے کہ اگر اللہ چاہے زمین و آسمان کو اجاڑ کے رکھ دے اس بات کے بدلے میں یہ جو اللہ کے اوپر بہتان کرتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا چنا. کل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیجئے، میں اللہ کی طرف سے اللہ کہہ رہا ہے کل ان کان للرحمن ولد، کل ان کان للرحمن ولد، اگر اللہ کا بیٹا ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے فانا اول العابدین، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلا ہوتا جو اللہ کے بیٹے کو بھی سجدہ کر دیتا. اللہ کے بیٹے کی یہ شان نہیں ہے کہ اس کی عبادت نہ ہو، اللہ کے جز، اللہ کے حصے، اللہ کی اولاد، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا بیٹا ہوتا تو محمد جو کائنات میں سب سے افضل ہیں، جو سب سے اعلیٰ ہیں، رسولوں کے سردار ہیں، آپ کو بھی میں حکم دیتا ہوں کہ اس کو سجدہ کر دیں. اور عیسائیوں نے تو بیٹا بنا کے غلطی کی، تم نے اللہ ہی کا حصہ بنا دیا. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اللہ کے بندوں کو اللہ کا حصہ بناتے ہو. یہ شرک کی انتہا ہے. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، احد 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 ایک ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں. اس کی ذات کے اندر شریک کرتے، صفات میں شریک ہونا تو اگلی بات ہے. آج معاشرے میں وہ لوگ ہمیں کافر اور فلاں کا فتویٰ لگاتے ہیں جو نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا جز مانتے ہیں. اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا. جو تھا عرش پہ، بڑے عالموں نے ان کے لکھا، جو تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا نعوذ باللہ مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر. تم نے اللہ رب العزت کی قدر کوئی نہیں کی. تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعووں میں بھی جھوٹے ہو. کیوں؟ میلاد کا منکر عام بات ہے. طبیعت جب دوستوں نے یہ ویڈیوز بھیجی، اللہ کی قسم عجیب و غریب کیفیت ہو گئی. میلاد کا منکر وہابی کافر، میلاد کا منکر تبلیغی کافر، میلاد کا منکر دیوبندی کافر. یہ ویڈیوز بناتے ہو اور خود میلاد کے منکر ہو. میلاد کے منکر تو تم ہو، کیونکہ اللہ کا نور پیدا ہو سکتا. یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ فلسفہ سمجھ لو. ہمیشہ کے لیے دو باتیں شرک کے اوپر ضرب کاری. ایک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اشرف المخلوقات میں سے، اشرف المخلوقات میں سے. یہ فلسفہ سمجھ نہیں آیا تو تم سے کہا نبی کو نہیں بنا دیا جائے، نعوذ باللہ. اور محبت رسول کا دعویٰ، صرف محبت کا دعویٰ. سید سبتین شاہ نقوی صاحب ایک مرتبہ ایک مناظرے میں موجود تھے. کہا دلیل دو عید منانے کی، میلاد کے دن دلیل دو. کہتا ابو لہب نے منائی، ابو لہب نے منائی. آپ دلیل دو، آپ کیوں نہیں مناتے؟ شاہ صاحب نے کہا اس لیے نہیں مناتا کہ ابو لہب نے منائی. سمجھ آئی بات؟ کہتا شاہ صاحب نے پوچھا دلیل دو کس نے منائی؟ کہا ابو لہب نے منائی. آپ کیوں نہیں مناتے؟ اس لیے نہیں مناتا ابو لہب نے منائی. ابو لہب کا اسوہ نمونہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ. اور دلیل بھی وہ جو ابو لہب کے رشتے دار نے کسی نے خواب دیکھا. نبی کے علاوہ کسی کا خواب حجت ہوتا ہے؟ نبی کے علاوہ کسی کا خواب حجت ہو سکتا ہے؟ اس نے خواب دیکھا. پھر بالفرض اس بات کو صحیح مان بھی لیا جائے کہ انہوں نے لونڈی کو آزاد کیا، جو صحیح روایات کے خلاف ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ آئی، ان کا اکرام کیا، خدیجہ نے اکرام کیا. اور حدیث کے الفاظ میں وہ ان دنوں میں بھی لونڈی تھی. اگر آزاد کیا تھا تو ان دنوں میں لونڈی کیسے ہوتی؟ بالفرض یہ بات مان بھی لی جائے تو جس ہاتھ سے آزاد کیا، اللہ رب العزت نے آیت کیا نازل کی؟ تبت یدا ابی لہب وتب. تمہاری بات تو مانا جائے یا اللہ رب العزت کی بات تو مانا جائے؟ جس ہاتھ سے ابو لہب نے آزاد کیا، نبی کی پیروی نہ کی، نبی کی اتباع نہ کی، اللہ نے کہا قیامت تک قرآن کا ایک قاری باقی ہوگا.
ابو لہب تیرے ہاتھوں کے اوپر لعنتیں برستی ہیں. اللہ کہہ رہا ہے. ہم کہہ رہے ہیں اپنی زبانوں کو لگام دو, اپنی زبانوں کو خنجر تیر اور تلوار مت بناؤ, اپنی زبانوں کو پستول اور عجیب و غریب فلسفہ یہ ہے جب دلیل کے میدان میں ہار جاتے ہیں فتوے جاری کرتے ہیں, گستاخ ہیں, انہیں قتل کیا جائے, دھمکیاں دی جاتی ہیں. کئی مرتبہ ایسی دھمکیاں براہ راست مجھے موصول ہوتی ہیں. جب دلیل نہیں تو تمہارے پاس جب دلیل کا ہتھیار ختم ہو جائے پھر دھمکیوں پہ اتر آتے ہو. آؤ دلیل کے میدان میں آؤ, قلم اٹھاؤ, تحریر اٹھاؤ, حدیث پیش کرو. اتنا عجیب فلسفہ, حیرانگی کی بات ہے, انسان حیران ہو جاتا ہے. وہ عید جو مسلمانوں کی اپنی ہو, جو سنت سے ثابت ہو, ثابت ہے نا عید الاضحیٰ, عید الفطر ثابت ہے. کوئی بندہ اٹھے اور کہ میں نے عید الفطر کی اذان دینی ہے, اس کو کیا کرو گے؟ دینے دو گے؟ نماز اللہ رب العزت نے دین کو مکمل کیا ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے دین مکمل نہیں کیا. یہ کیسا فلسفہ ہے؟ اليوم اکملت, اللہ کہہ رہا ہے میں نے دین مکمل کیا. تم کہتے ہو نہیں جی دین میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو گھڑ لی جائیں, جو ایجاد کر لی جائیں تو نعوذ باللہ بدعت حسنہ ہو جاتی ہے. کل بدعت ضلالہ. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں دین میں کوئی بندہ بات گھڑے وہ گمراہی ہے. تم کہتے ہو دین میں بات گھڑ لی جائے تو حسنہ بھی ہو جاتی ہے. عید جو فرض ہے, جو سنت سے ثابت ہے, جو شریعت میں واجب ہے, جس کو مبارک میں ادا کرنا صحیح سنت سے ثابت ہے, اگر اس ثابت شدہ عید سے پہلے ایک مؤذن کھڑا ہو کے اذان دینا شروع کر دے, تم اس کو اذان نہیں ہونے دو. کیا کہو گے؟ اپنی طرف سے دین میں زیادتی کرتا ہے, اپنی طرف سے دین بڑھاتا ہے. یہ فلسفہ بھی یاد کر لیجیے. مثال, اللہ معاف کرے کسی کو جاہل کہنا مقصود نہیں ہے, لیکن جو آپ پتہ کیا دیتے ہیں, دو چیزوں کو خلق کیا گیا ہے معاشرے کے اندر. یہ فلسفہ بھی یاد کر لیجیے. بدعت کیا ہوتی ہے؟ بدعت صرف وہ چیز ہے جو دین میں ایجاد کی جائے. دنیا کے معاملات سارے کے سارے اصل میں مباح ہوتے ہیں, حلال ہوتے ہیں, الا یہ کہ ان کی حدود و قیود دین بیان کر دے. کیا مطلب ہے اس بات سے؟ ہر ساتر لباس حلال ہے, ہر وہ لباس جس میں عورت کی مشابہت نہ ہو حلال ہے, جو سطر کو ڈھانپے حلال ہے, جو جسم کے عضو کو نمایاں نہ کرے حلال ہے. اگر دین کا کلیہ معاملات میں معاشرت میں یہ نہ ہو تو پھر ہر بات کے بارے میں یہ کہنا پڑے گا جی شلوار قمیض نبی کریم نے پہنی تھی, پینٹ شرٹ نبی کریم نے پہنی تھی. یہ دنیا کے معاملات ہیں. دنیا کا ہر معاملہ مباح ہوتا ہے, ہر معاملے کی اجازت ہوتی ہے, مگر حدود و قیود کے ساتھ شریعت اور دین کا معاملہ یاد رکھ لیجیے. دین مکمل ہے, دین کامل ہے. دین کی مثال سمجھا, ایک گلاس پانی کا بھرا ہوا ہو, اس کے اندر ایک قطرے کی گنجائش بھی باقی نہ ہو, اس کے اندر قطرہ ڈالا جائے تو کیا ہوگا؟ باہر چھلک پڑے گا, اندر ٹکے گا. دین کی مثال یہ ہے کہ عبادات ساری کی ساری منع ہیں. دین کے امور اپنی طرف سے بنانا سارے کے سارے منع ہیں, مگر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے. یہ دونوں باتوں میں فرق ہے. کوئی بندہ اٹھے بڑی سی نیک نیت, یہ بھی عجیب و غریب فلسفہ ہے. نیک نیتی ہے نا, نیک نیتی سے صبح قاری رحمۃ اللہ صاحب فجر کی 2 رکعتوں کی بجائے 3 رکعتیں پڑھانا شروع کر دیں. نیک نیتی سے ظہر کی 4 کی بجائے 5 پڑھانا شروع کر دیں, عصر کی 4 کی بجائے 5 پڑھانا شروع کر دیں, مغرب کی 3 کی بجائے 4 پڑھانا شروع کر دیں. ان کے پیچھے پڑھو گے نماز, ان کی رکعتوں کو مانو گے؟ کیوں نہیں مانو گے؟ رکعت ثابت بھی ہے, دین میں ثابت ہے, کیوں نہیں مانو گے؟ وجہ یہ ہے عام فہم بندے کے, عام ذہن کے بندے کو بھی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ دین کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے دین کی تشریح کرنے. اور سورۃ حاقہ کی آیت وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ, کتنی سخت آیت ہے, کتنی سخت.
وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. اللہ کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر دین کے معاملے میں آپ اللہ رب العزت کے اوپر ایک بات بھی گھڑ لیتے، کیا اللہ نے جو دین کی بات نازل نہ کی ہوتی، نبی کو اللہ کہہ رہا ہے نبی کو آپ اللہ کے اوپر ایک بات گھڑ لیتے تو آپ کا رب آپ کو دونوں کانوں سے پکڑتا، آپ کی شہرگ حیات کو آپ کے تن سے جدا کر دیتا. اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے اوپر نبی اگر ایک بات اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا دین کی تو تم نعوذ باللہ حوالے بیچتے ہو. عجیب و غریب یہ بھی کنسپٹ آ گیا معاشرے میں. حوالہ بخاری شریف جمی ذخیرہ حدیث میں وہ حدیث ملتی نہیں، نیچے نمبر لکھا ہوتا ہے 779 نمبر بخاری شریف کے اندر یہ حدیث ملتا ہے. اپنی طرف سے ایک ہوتا ہے جھوٹ بولنا، انسان جھوٹ بولے 1 میل تک فرشتہ بھاگ جاتا ہے جھوٹ کی. کبھی انشاءاللہ موقع ملا زبان کی حفاظت کے حوالے سے اس موضوع پر تفصیلاً گفتگو ہوگی. ایک جھوٹ ہوتا ہے جھوٹی قسم کھا کے مال بیچنا، ایک جھوٹ ہوتا ہے جھوٹی گواہی دینا. یہ ساری بری باتیں ہیں، لیکن ایک جھوٹ یہ ہے دین کے اندر اضافہ کرنے کے لیے گھر بیٹھے بغیر تحقیق کے کوئی بات پہنچی اور کہہ دیا نعوذ باللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ربیع الاول کی جو مبارک دے اس کے لیے یہی ہے. کوئی شرم نہیں آتی، کوئی افسوس نہیں ہوتا، کوئی اپنے گریبانوں میں جھانکتے نہیں ہو، نبی کے اوپر جھوٹ باندھتے ہو. جو بات نبی نے نہیں کی ہوتی اس کو کہتے ہو نبی نے کی ہے، لوگوں کا مغالطہ ڈالنے کے لیے. کوئی ایک حدیث صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہے کہ کسی ماہ ربیع الاول کی آمد کی کوئی کسی کو خبر دے تو اس کو جہنم سے آزاد کیے دے گا. اپنی طرف سے باتیں، اپنی طرف سے یہ من گھڑت عقیدے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے میلاد کا، اپنی یوم پیدائش کا، اس کے حوالے سے تفصیلات دین مکمل ہے. نبی کریم نعوذ باللہ 1,24,000 قوموں میں صحابہ کے سامنے آخری خطبے میں کہہ رہے ہیں اور گواہ ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین پہنچا دیا، گواہ ہو. صحابہ کہتے ہیں پہنچا دیا. تم کہتے ہو نہیں، کچھ نیکیاں ایسی تھیں جو اپنے ایجاد کرنی تھی. کتنے عجیب و غریب فلسفے ہیں، عجیب و غریب. رات کو جی نبی کریم اٹھے تھے، 15 شعبان کی رات تھی، چپکے سے کسی امتی کو پتہ نہیں لگنے دیا، راتوں رات جنت البقیع گئے، وہاں نفل پڑے، وہاں عبادات کی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حریص علیکم، نبی کریم اپنی خواہش بیان کرتے ہیں کہ میری خواہش ہے پوری دنیا مسلمان ہو جائے، پوری دنیا جنت میں چلی جائے. اور تمہارے نبی کی خواہش یہ ہے پوری دنیا جنت میں چلی جائے. اور وہ عبادات چھپا لے گا. وہ کوئی عبادت ایسی دین میں رہتی تھی جو نہیں تھی بتلانی. کوئی عبادت چھپا کے چلے جائیں گے کہ میرے امتی جنت میں نہ چلے جائیں، اس رات کو عبادات کر کے معاف نہ ہو جائیں. عجیب و غریب فلسفہ. نیک نیتی کی بنیاد کے اوپر جی ہم نے یہ نیک نیتی کی بنیاد کے اوپر عید میلاد النبی تیسری عید کو ایجاد کیا ہے. اور لوگوں اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کا اسوہ بھی بتلایا ہے. کیا کہا میں پیر کو پیدا ہوا. اگر کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پہ چلنا ہے، نبی کی زندگی تمہارے اور میرے لیے نمونہ ہے. جو تمہیں نبی کریم دے اس کو پکڑ لو، جس سے روکے رک جاؤ. دیکھ کیا جا رہے ہیں؟ میں پیر کے دن پیدا ہوا. میں اس دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں روزہ رکھتا. میں پیر کے دن پیدا ہوا. میں اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے پیر کے دن کیا کرتا ہوں؟ روزہ رکھتا. جس نے میلاد منانا ہے وہ ہر پیر کو روزہ رکھے. آؤ ذرا دلوں کو کھولو، ذرا دماغ کے پیش کھولو، تعصب کی ہواؤں کو مٹاؤ. نبی کریم روزہ رکھ رہے ہیں، تم عید منا رہے ہو. عید کے دن کس کا روزہ ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ.
کیسی باتیں کرتے ہو؟ نبی کریم روزہ رکھتے ہیں اور تم کہتے ہو یہ عید ہے. عید کے دن تمہیں بھی پتا کس کا روزہ ہوتا ہے, ہمیں بھی پتا کس کا روزہ ہوتا ہے. جس دن عید ہے اس دن روزہ نہیں ہو سکتا, جس دن روزہ ہے وہ دن عید کا نہیں ہو سکتا. پتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی جمعے کے روزے سے کیوں منع فرمایا؟ خالی جمعے کا روزہ جس شریعت میں منع ہو, کیوں منع ہے؟ کیونکہ جمعہ مسلمانوں کے لیے ایک عید کے مثال کے مطابق ہے. ابھی عید نہیں ہے, ابھی عید مکمل نہیں ہے, عید جیسا ہے, مسلمانوں کا ایک تہوار ہے. اس دن اکیلا روزہ رکھنا منع. کوئی جمعرات کا رکھے تو پھر رکھ سکتا ہے, کوئی ہفتے کا رکھے, کسی نے قضا ادا کرنی ہے مسلسل روزے رکھ رہا ہے تو رکھے. اکیلا جمعے کا روزہ بھی شریعت میں منع. اور تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے دن شریعت کے اندر جس دن روزہ ہے اس دن عید مناتے ہو. اور افسوس اور دکھ کی بات, یہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہمارے, ان سے پوچھ لیجئے, اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا. کچھ عرصہ پہلے ان بزرگوں, ہمارے بچپن کا واقعہ ہوا ہے, کچھ اس سے عرصہ پہلے یہ 12 وفات منایا کرتے تھے. 12 وفات منایا کرتے تھے. اب 12 میلاد ہو گیا ہے. کیسا فلسفہ ہے, کیسا دماغ پہ پڑتا ہے. نواسے کی وفات کے اوپر ماتم کب سے شروع ہوتا ہے؟ یکم محرم سے شروع. ابھی شہید نہیں ہوئے, ابھی شہید نہیں ہوئے, ماتم شروع کر دیا. جس دن شہید ہوئے 10 محرم کو, اس دن اصل میں اگر کرنا ہو تو ماتم تو اس دن شروع کرنا چاہیے. اس دن ماتم ختم. جس دن شہید ہوئے یہ شیطانی چکر ہوتے ہیں. شیطان اسی طرح کے وسوسے ڈالتا ہے, اسی طرح کے وہم ڈالتا ہے, عقل منطق لاجک کے خلاف. نواسے کی وفات پہ ماتم, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اوپر جشن. اور دکھ کی بات پتہ کیا ہے اس زمن میں؟ آؤ اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہا. ابن کثیر, ابن اسیر, سلمان منصور پوری, صفی الرحمان مبارک پوری, جمیع اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے اوپر اختلاف ہے. بعد نے کہا 9 ربیع الاول. خود بریلوی مسلک کے سب سے بڑے امام احمد رضا ہاں بریلوی نے لکھا کہ نبی کریم 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. لوگوں جس دن کے اوپر بھی اتفاق نہیں, ویسے بھی پھر فرض مان بھی لیا جائے کہ 12 ربیع الاول کی پیدائش ہے, تم باقی ساری امت کے وفات کا دن مناتے ہو, یہاں پہ پیدائش کا دن مناتے ہو. کس کی مشابہت کرتے ہو یہ بھی سن لیجیے. اللہ کی قسم وہی حدیث کہ تم پرانی امتوں کی قدم بقدم پیروی کرو گے. کس طرح یونانیوں نے, مصریوں نے اپنے خداؤں کا تہوار منایا پیدائش کا, اس کو کس نے اختیار کیا؟ عیسائیوں نے. کیا کہا انہوں نے؟ کہا ہمارا نبی 25 دسمبر کو پیدا ہوا, ہم اس کی پیدائش کے دن کو سیلیبریٹ کریں گے اور عید منائیں گے. لوگوں اتنی عام فہم بات. عیسائی کو پہلا مذہب ہے جس نے اپنے نبی کی برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کیا, اس کے برتھ ڈے کے دن کو عید کہا. عید کا ہے وہ بھی جھوٹ. عیسائی کتابوں میں لکھا ہے حضرت عیسیٰ مارچ اپریل کے مہینوں میں پیدا ہوئے, لیکن انہوں نے ہیپی نیو ایئر منانے کے لیے نیو ایئر کا تہوار اور عید کا تہوار اکٹھا کرنے کے لیے انہوں نے بھی من گڑت ایک تحریک ایجاد کی کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ اللہ کے گھر پیدا ہو. یہ بھی عجیب و غریب فلسفہ. ان بھائیوں کا بھی عقیدہ یہ ہے, ایک طرف کہتے ہیں نبی کریم نور ہے, ایک طرف کہتے ہیں نبی کریم پیدا ہوئے. اور لوگوں اللہ کا نور پیدا ہوتا ہے. کتنی کم فہمی, کتنی کم عقلی کی بات ہے. اللہ رب العزت جو کہا گیا, جو سنا گیا, اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز صحابین گرامی قدر، گزشتہ ہفتے جو چند ویڈیوز سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہوئی یا جن کے بارے میں دوست احباب نے بہت سے سوالات کیے، ان میں سے بعض ویڈیوز ایسی ہیں کہ اگر آپ سنیں تو آپ ان لوگوں کے بارے میں برملا طور پہ کہیں کہ یہ الزام ہم پہ لگاتے ہو گستاخ رسول کا، اور خود کیا کر رہے ہو. کسی کو تان و تشریح کرنا مقصود نہیں ہے. ویڈیو آن دی ریکارڈ موجود ہے. خادم رضوی صاحب اور ایک مولوی صاحب سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بندہ تقریر کر رہا ہے، نعوذ باللہ کہہ رہا ہے علماء جو ہوتے ہیں نا اس امت کے، وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کے وارث ہیں. لوگوں جس نے رسول دیکھنے ہیں یہ دو دیکھ لینا. یہ ویڈیو ریکارڈ کے اوپر موجود ہے. تم ختم نبوت کا دفاع کرو گے، تم ختم نبوت کی رکھوالی کرو گے، ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والوں. دوسری ویڈیو جلال الدین بغدادی کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تم اتنا غلف کرتے ہو، اتنا مبالغہ کرتے ہو اور خود کو محب رسول سمجھتے ہو. کھڑا ہو کے کہتا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنی ہے یہ حاضر حسین بھی نہیں کرنی. یہ گستاخی ہے کہ نہیں؟ تم ہمارے اوپر گستاخی کے الزام لگاتے ہو. اپنے ذرا گریبانوں میں جھانکو. کبھی اس طرح کی بات میں نے جمعے میں نہیں کی، لیکن تم میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر اپنے ایسے درباری کھڑے کرتے ہو جو تمہیں رسول اللہ کے، تم پھر بھی گستاخ رسول ہیں. جو کہ تمہاری جو ہے زیارت رسول اللہ کی زیارت کے برابر ہے. یہ پھر بھی توہین نہیں، گستاخی نہیں. عجیب و غریب ویڈیوز. اور ایک ویڈیو دوست نے بھیجی، ایک محمد شیخ نامی بندہ ہے منکر حدیث، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. یہ کیسے کیسے گستاخ معاشرے میں پیدا ہو گئے. کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ بنی اسرائیل میں سے. اللہ اعلان کہہ رہا ہے بنی اسرائیل میں سے ہے. نبی کے نسب کے اوپر حملہ ساری دنیا کو پتا ہے. ابراہیم کے دو بیٹے اسماعیل اور اسحاق تھے. نبی کریم کس کی اولاد میں سے؟ اسماعیل. اور بنی اسرائیل سے تو دشمنی یہی تھی، دشمنی ہی یہی تھی. ان کو حسد اور بغضی. وہ تو مدینہ میں اس نبی کی آمد کا انتظار کر رہے تھے. کس امید کے اوپر؟ اسحاق کی اولاد میں سے پیدا ہوگا. یعقوب جس کو اسرائیل کہا گیا اس کی اولاد میں سے پیدا ہوگا. حضرت یعقوب کا نام اسرائیل ہے، لقب یاد رکھنا. بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد کو کہا جاتا ہے. جتنے مذاہب آئے، نسل کے لیے آئے، رنگ کے لیے آئے، قوم اور قبیلے کے لیے آئے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ نے کہا اعلان کر دیجئے میں تمام کائنات کا رسول ہوں. میں کسی ایک نسل کا، کسی ایک گروہ کا، کسی کالے کا، کسی گورے کا، کسی سرخے کا نہیں، جمیع انسانیت کا نبی ہوں. اور آئے بھی تو کس کی اولاد میں سے آئے؟ اسماعیل کی اولاد سے. تم نعوذ باللہ قرآن پاک کو بھی عجیب و غریب فلسفے. اللہ رب العزت ہمیں اس طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے. میں آپ کو صرف ایک دعوت دینا چاہتا ہوں، ایک بات کہنا چاہتا ہوں. اللہ کی قسم زندگی میں وہ دن نہ آئے، اللہ گمراہی کا وہ وقت نہ لائے کہ کبھی آپ کو یہ کہوں میرے پیچھے چلو. اللہ وہ دن آنے سے پہلے ہماری روح کو قبض کر لے. ہم تمہیں بلائیں گے اللہ کی قسم، یا مکے کی طرف بلائیں گے یا مدینے کی طرف بلائیں گے. تم عجیب و غریب لوگ ہو. تم نے اپنی نسبتیں گھڑی ہندوستان کے شہر بریلی کے ساتھ، تم نے اپنی نسبتیں گھڑی ہندوستان کے شہر دیوبند کے ساتھ. اور یار مکہ مدینہ چھوٹا ہے کیا؟ مکہ اور مدینے کی طرف نسبت کرنا افضل ہے کہ بریلی اور دیوبند کی طرف نسبت کرنا؟ آؤ میں صرف اپنی بات نہیں کرتا. الحمدللہ تمہیں ہمارے اندر کوئی ایک عالم ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہ میری پیروی کرو، میرے پیچھے چلو.
ہم صرف تمہیں کیا کہیں گے؟ اللہ کی بات مانو، رسول اللہ کی بات مانو. اس بات کے اندر کیا حرج ہے؟ دماغوں کو کھولو، دل کو وسیع کرو. اگر اللہ رسول کی طرف بلاتے ہیں ہمارا کیا مفاد؟ میرا اس میں کیا مفاد ہے؟ صرف یہ مفاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ندا دی تھی کہ قیامت تک ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو اللہ کی طرف بلائے، رسول اللہ کی طرف بلائے. انشاءاللہ آئندہ آنے والے خطبے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بعد پہلو آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اس کے بعد اپنے موضوع کو حضرت عمر کی سیرت سے شروع کیا جائے گا. ایک دو اہم اعلانات کرنے ہیں انشاءاللہ. جگہ کا جو بیانہ چیک دیا ہوا ہے اس میں کسی وجہ سے تاخیر ہو رہی تھی، لیکن آپ سب ساتھی دعا کریں کہ اسی ہفتے میں وہ سودا ہو. اللہ رب العزت اس مرکز کو اسلام کا قلعہ بنائے، اور انشاءاللہ امید یہ ہے کہ اس ہفتے کے اندر اندر اس کا بیانہ ہو جائے گا. پھر آپ سب ساتھیوں نے اس کے لیے تحریک چلانی ہے، کمپین چلانی ہے، کیونکہ جگہ 3 کنال ہے اور پیمنٹ بہت بڑی ہے. دوسرا ایک اہم اعلان، ایک ساتھی پچھلے جمعے میں بھی آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا اپیل کرنی کی یہ معذور ہیں، حسب توفیق ہو سکے تو ان کے ساتھ جمعے کے بعد نماز کے بعد تعاون کریں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.